وَأَثْبَتَ فَعَدَ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. عزیزان گرامی، سورہ یوسف کا ہم نے انتخاب کیا اس سلسلہ مجالس اور درس کے لیے. سورہ یوسف قرآن کا 12واں سورہ ہے اور 12ویں امام کو بھی اپنی دادی کا یوسفی کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، مطالب پیش کروں گا. یہ قرآن ہر دور کے لیے نازل ہوا ہے، اس میں ہر دور کے لیے پیغام ہے. ایک بحث ہم سے بعض اوقات پیش کی جاتی ہے، میں نے کل بسم اللہ کی تفسیر کو پیش کیا تھا، اس کو میں مکمل کروں گا آج. بہت سے افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات آیت پڑھتے ہیں جناب آدم کی، ثابت کرتے ہیں ولایت علی کی، آیت پڑھتے ہیں جناب نوح سے متعلق، ثابت کرتے ہیں امامت حضرت امیر المومنین کی، آیت پڑھتے ہیں جناب ابراہیم کی، حضرت داؤد، جناب موسیٰ کا واقعہ کچھ بھی پڑھیں گے اپنے ائمہ علیہ السلام کی امامت و ولایت ثابت کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ نے ہمارا ممبر سے سنا ہوگا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، اور ہم اس سے جناب امیر المومنین کی بھی خلافت ثابت کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے واقعات تو ایک طرف، اگر قرآن سے کسی صحابی کی بھی منزلت میں مجھے کوئی آیت سنائے میں اس سے بھی مولا علی کی ولایت ثابت کروں گا. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی خاموش ہیں. یہ میری بات پہنچ گئی ہے. تو دیکھیں آئیں ذرا بات کیا ہے، کیونکہ یہ شبہ تو ہے ہمارے پہ، میں اس شبہ کا جواب دینا چاہتا ہوں. تو کیا آیت انبیاء سے متعلق ثابت کر رہے ہو ائمہ علیہ السلام کی اپنے 12 اماموں کی امامت کو؟ عزیزان گرامی، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا قرآن میں ہدی للمتقین، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کی نہیں.
اللہ انبیاء کے قصے واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ تاریخ سنانے کا جی کر رہا، بلکہ اللہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے سناتا ہے کہ ان میں سبق ہے آئندہ آنے والی امتوں کے لیے۔ حضرت آدم کی خلافت کا معاملہ ان سے مخصوص نہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے چلیں، کیونکہ اب آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا اس کو موضوع کو پھیلا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ جب قرآن میں پیش کرتا ہے میں زمین پہ، میں، ہم نہیں، اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، جیسے اس آیت میں، اس سورہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ لیکن جب خلافت یا امامت کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا، اے آدم میں نے خلیفہ بنایا۔ اللہ کو شراکت مع الغیر قبول ہی نہیں ہے۔ خلافت و امامت کے معاملے میں اللہ پیغام یہ نہیں دے رہا کہ تاریخ بتا رہا ہوں، بلکہ پیغام یہ ہے کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام۔ ان میں ترتیب ہو خلفاء کی کہ کیسے بنائے گئے، تھوڑا جواب سن لیجئے۔ تو سارے فرشتوں نے اللہ کی خدمت میں عرض کیا اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا زمین میں تو ایسے کو، یعنی انسان کو، حضرت آدم کو نہیں کیونکہ حضرت آدم معصوم ہے، انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ انہیں کیسے معلوم تھا؟ تو بعض مفسرین نے یہ جواب دیا پہلے سے انسان موجود تھے۔ نہیں، حضرت آدم پہلے انسان ہیں، پہلے سے انسان نہیں تھے۔ انہوں نے اجزائے ترکیبیہ دیکھے تھے۔ یہ آدم آگ، مٹی، ہوا بنایا جا رہا ہے، جہاں پانی بھی ہو، آگ بھی ہو، متضاد چیزیں ہوں تو ٹکراؤ تو ہوگا، فساد تو ہوگا۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ انسان آگ، ہوا، مٹی، پانی سے بنا، رفتار زیادہ تو نہیں ہے؟ اب تک تو آپ عادی ہو گئے ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، آگ اور پانی جمع تھے تو انہوں نے دیکھ لیا فساد ہوگا، انسان فساد کرے گا، تو سارے فرشتوں نے کہا اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا دے۔ تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اور وہ کہے سارے فرشتے اجماع کر کے آئے ہو لیکن فیصلہ نہیں کروں گا خلافت کا، اب پہنچ گئے۔ وہ اللہ جسے بے خطا فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع۔ دروازے میں جگہ نہیں ہے، جو آنے والے ہوں ان سے کہیں گے اس طرف جگہ ہے، اگر اس طرف آتے چلے جائیں گے تو جگہ بن جائے گی، اس طرف جگہ ہے، ادھر جگہ اب بالکل نہیں ہے، جو افراد دروازے میں کھڑے ہیں وہ اس طرف آ جائیں گے۔ عزیزان گرامی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، جو میں پیش کر رہا ہوں دوبارہ سن لیجیے گا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، آپ نے نیمہ شعبان پہ یہ آیت بارہا سنی ہوگی، جناب موسیٰ سے متعلق آیت ہے۔ وَعَلَىٰ فِرْعَوْنَ، بھائی زمین پہ فرعون حاکم بنا، حکمران بنا، ظلم کیا، یذبح ابناہم، اور وہ کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ یہ کیا جنہیں زمین پہ مستضعف قرار دیا جائے، جن پہ زمین پہ ظلم کیا جائے، ہم انہی کو نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم انہی کو زمین پہ امام بھی بنائیں گے، انہی کو زمین کا وارث بھی بنائیں گے۔
تو عزیزان گرامی یہ جناب موسیٰ سے متعلق نہیں ہے صرف آیت، آیت جناب موسیٰ سے متعلق ہے، لیکن اللہ قاعدہ کلیہ دے رہا ہے، اللہ جنرل رول دے رہا ہے، اللہ قانون بتا رہا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے جس کو زمین پہ مستضعف قرار دیا جائے ہم انہی کو امام بنائیں گے، ہم انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ جناب مولا کائنات نے جناب سرور کائنات کی قبر مطہر پہ اسی آیت کی تلاوت کر کے کہا یا رسول اللہ ان قوم استضعفونی، بھئی یہی آیت تلاوت کی، آج قوم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، مجھے تنہا کر دیا۔ تو عزیزان گرامی اللہ نے اصول بتایا، زمین پہ جسے جسے مستضعف کیا جائے، تنہا چھوڑ دیا جائے، مظلوم قرار دیا جائے، وہی امام ہوگا۔ اب بات پہنچ گئی ہے، میری بات پہنچ رہی ہے، میں زیادہ تو نہیں چیخ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اللہ تاریخ بیان نہیں کر رہا، اللہ اصول بتا رہا۔ آئیے ذرا ایک اور قرآن کریم سے اصول بتا دوں تاکہ میں بات کو آگے بڑھا سکوں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ جو اصول بنا دیتا ہے، اصول بدلے وہاں جاتے ہیں جہاں علم کی کمی ہو۔ اللہ علیم و خبیر ہے اور امام معصوم علم لدنی کے مالک ہیں۔ تو عزیزان گرامی کبھی بھی اللہ کے اصول میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اب یہ جہاں جہاں پہ بھی آیات ہیں، آئیے اللہ دوبارہ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سورہ یوسف سے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی میں مقام کو ثابت کروں گا اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آنے والی مجالس میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی یہ اللہ کے قاعدہ کلیہ ہیں، اللہ کے اصول ہیں، اللہ اصول بتاتا تھا۔ جناب یوسف کے واقعے کے اندر بے انتہا ہدایت ہے، بھائیوں کی حسد ہے، باپ کی محبت ہے، بیٹے کی جدائی ہے، ہجرت ہے، ایک معشوق کا قصہ ہے۔ عزیزان گرامی یہ ساری چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس ایک قصے کو جب سنایا تو کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ جو ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ جناب یوسف کا واقعہ اللہ نے بہترین واقعہ قرار دیا ہے۔ تو اب یہاں آئے، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو گزشتہ مجلس میں پیش کیا تھا، رحمان الرحیم۔ اب علماء میں مختصر سے اختلاف ہے کہ یہ رحمان الرحیم اللہ نے دو مرتبہ کیوں کہا، رحمت کا تذکرہ دو مرتبہ کیوں آیا۔ رحمان بعض نے لکھا دنیا کا، رحیم آخرت کا۔ بعض نے لکھا رحمان دنیا اور آخرت کا، رحیم صرف آخرت کا۔ لیکن مجھے جو سب سے زیادہ تفسیر پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان سب کے لیے ہے، مومن کے لیے بھی، منافق کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی، لیکن رحیم صرف مؤمنین کے لیے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ مؤمنین کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی، لیکن رحمان سب کے لیے۔ کوئی مانے نہ مانے، اللہ یہ نہیں کہتا کیونکہ نہیں مانتا کھانا نہیں دوں گا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رحمان سب کے لیے، کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، کھائیں گے سب، لباس سب کے لیے، سایہ سب کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ساری نعمتیں سب کے لیے، جو مانے اس کے لیے بھی، جو نہ مانے اس کے لیے بھی، لیکن رحیم وہ صرف مومنین کے لیے۔ آخرت میں نجات صرف انہیں ملے گی جو ولایت کو مانے۔ اب میری بات پہنچ گئی، اب میری بات پہنچ گئی۔ رحمان سب کے لیے ہے، رحیم صرف مؤمنین کے لیے۔ وہ اتنا رحیم ہے اس نے ساتھ میں کہہ دیا اور میرا حبیب بھی رحیم ہے۔ رسول خدا کو بھی اللہ نے رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے۔ تو رسول خدا رقیق القلب ہے، بہت نرم دل ہے اور رحم رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ، اب میں آگے بڑھوں گا کیونکہ سورہ طویل ہے، میں اگر ایک ایک لفظ کو تفصیل پہ جاؤں تو بہت زیادہ وقت لگے گا۔ تو اللہ سب کے لیے رحمان، رحیم صرف مومنین کے لیے۔ اور یہاں پہ ابتدا میں اللہ نے کہا الف لام را، اسے الر نہیں پڑھیں گے بڑے، بلکہ پڑھیں گے الف لام را، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اب آپ کے لیے بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، منقطع حروف، یہ لفظ نہیں، کیونکہ حروف مل کے لفظ بنتے ہیں۔
عین لام یہ نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے علی. میری بات پہنچ گئی؟ تو جانے کہ میم ہے میم دال نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے محمد. حروف مل کے الفاظ بناتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے 29 سوروں کے 114 میں سے 29 سوروں کے ابتدا میں حروف مقطعات آئے. الف لام میم، سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم، سورہ آل عمران کے شروع میں بھی. تو مختلف سوروں کے شروع میں مختلف حروف آئے. ان تمام حروف کو جمع کریں، تکراری حروف نکال دیں تو 14 حروف بنتے ہیں. الف سے لے کے یہ تک عربی زبان میں 27 حروف تہجی ہیں، اور حمزہ ملا لیں تو 28. تو زیادہ تر لوگوں نے بحث کیا کہ نہیں 27 ہے حروف تہجی. مجھے اس پہ اب نہیں جانا، یہ ایک لغت کی بحث ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو عزیزان گرامی 27 حروف تہجی عام طور سے کہے جاتے ہیں 27 یا 28 کہیں، لیکن اللہ نے جب یہ حروف مقطعات ذکر کی ہیں تو 14. اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کوئی 14 قابل ذکر ہے. اب یہ جب آپ تکراری حروف نہیں، جیسے الف لام میم پھر آ گیا، الف لام را پھر الف لام را آ گیا، توجہ ہے یا نہیں؟ تو بہت سے حروف تکراری ہیں، انہیں نکال دیں گے، تمام تکراری حروف کو نکال کے 14 حروف بنیں گے. ان سے ہمارے علماء نے ایک جملہ بنایا. اب وہ جملہ کچھ نے پلٹ کے بھی کہا ہے، دونوں طرح سے صحیح ہے. میں نے خود تحقیق کی اور آغا جوادی عاملی، استاد جوادی عاملی جو 93 برس کے بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر تسنیم لکھ رہے ہیں، فارسی میں 80 جلدوں پہ مشتمل اور 50 سے زیادہ جلدیں چھپ چکی. تو وہ یہ کہتے ہیں دونوں جملے درست ہیں جو ہمارے علماء نے بنائے ہیں. اس جملے کو سن لیجیے گا، علی صراط الحق نمسک ہو، علی ہی صراط حق ہے جس سے ہم متمسک ہیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. اور بعض نے یوں کہا ہے، صراط علی حق، علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے متمسک ہیں. تو اب علماء نے 2 جملے بنائے ہیں، دونوں ہی ایک ہی جملہ ہے پلٹ کے. علی کا راستہ حق ہے. تم نے محمد کے راستے کو چھوڑ دیا؟ نہیں، پیغمبر نے کہا میرے راستے میں بہت سے آئیں گے علی کو چھوڑ کے، تم اس راستے پہ چلنا جس پہ علی ہو. چاہیے ہو تو پیش کر دیتا ہوں، روزے سے ہوں، کیونکہ 80% لوگ بولے ہیں، 20% پھر بھی خاموش ہے، شاید کچھ عادتاً خاموش ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اب یہ آپ کہیں گے کہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کے راستے پہ آنا. راستہ صراط مستقیم رسول خدا کا، صحابہ کا مجمع جناب عمار، حضرت عمار یاسر، جن کے لیے سرور کائنات نے کہا سب سے لمبی زندگی پانے والے صحابہ میں سے ہوں گے، جو صفین میں بھی تھے، 90 برس سے زیادہ تھے، صفین میں شہید ہوئے 37 ہجری میں یا 38 ہجری میں. تو جناب سرور کائنات نے فرمایا، یا عمار، اے عمار، میرے سارے صحابہ، ایک نہیں، سارے صحابہ اگر ایک وادی میں چلے جائیں اور علی ابن ابی طالب اکیلے دوسری وادی میں چلے جائیں، تو اے عمار سارے صحابہ کو چھوڑ دیجئے گا، علی کے پیچھے چلے. اب پہنچ گئے، اب سارا مجمع. ادھر جگہ ہے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اے عمار اگر سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں، وادی تو سب سمجھتے ہیں نا، جہاں دونوں طرف پہاڑیاں ہوں اور ایک ویلی ہو، اسے وادی کہا جاتا ہے عربی میں، کہ جہاں سے نکلنا مشکل ہوتا، نہیں پہنچا سکا وادی سے نکلنا، کیوں؟ دونوں طرف پہاڑیاں ہیں تو اب آپ کو پار ہی جانا ہوگا، اب پہنچ گئے شاید، وادی سے نکل نہیں سکتے، کہا عمار اگر سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور سارے صحابہ کو چھوڑ کے میرا بھائی علی دوسری وادی میں چلے جائے تو سارے صحابہ کو چھوڑ دیجیے گا، علی کے پیچھے چلے جائیے گا۔ تو ایک بات اور واضح ہو گئی، پیغمبر اسلام نہیں فرما سکتے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے، بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، تم نے جس کی بھی پیروی کی ہدایت پا گئے۔ نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے جو میں نے پیش کی ہے۔ سارے صحابہ ستارے نہیں ہیں، علی چاند ہے۔ اگر سارے ایک طرف ہو علی دوسری طرف ہو تو علی کے پیچھے چلے جانا۔ یا رسول اللہ کیوں علی کے پیچھے چلے جائیں؟ اکیلے علی، وہاں 1.25 لاکھ صحابہ، کہا کیونکہ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق کما دار علی۔ یہ حدیث میں نے مکمل پڑھ دی ہے، کیونکہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے صحابہ کے مدنے میں دعا دی، پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ بھائی دعا تو معاذ اللہ یہ ہونی چاہیے تھی، پروردگارا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑے، لیکن پیغمبر آپ کی زبان میں سمجھاؤ، پیغمبر نے فرمایا پروردگارا حق کو اتنا ادب سکھا دے وہ علی کی پیروی کرے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں، بھائی میں ممنون آپ کی محبتوں کا، دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جناب مولا کائنات کی حدیث ہے، وقت نہیں تفصیل نہیں جا سکتا، اعرف الحق تعرف اہلہ، دنیا والوں میں جب جب پہچان نہ ہو تو مولا کائنات فرماتے ہیں حق کو پہچان لو، حق والے خود بخود پہچانے جائیں گے۔ پہنچ گئے ہیں، حق کو اعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو پہچان لو، حق والے خود بخود پہچانے جائیں گے۔ حق کو پہچان لو، سرور کائنات کہہ رہے ہیں پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے، اس کا مطلب ہے علی حق ہے، علی ہی حق ہے۔ ہم نے مولا کائنات کو پہچانا، اب خود بخود حق والے پہچانے جائیں گے۔ تو اب میں نے صرف یہ اس جملے کی تشریح میں کہا تھا الف لام را، اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں آگے تاکہ میں بات کل مجھے دہرانا نہ پڑے۔ تو یہ الفاظ حروف 14 ہیں، الف لام را حروف مقطعات۔ اب یہ اللہ نے کیوں نازل کیے؟ تو میں مفسرین کے اقوال دیکھ رہا تھا، سب نے لکھا ہے کہ کسی بھی مشرک یا کافر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں آپ کی کتاب میں، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے انہیں بھی پتا تھا کہ قرآن کی حقانیت کی دلیل، پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی، یعنی انہوں نے کتنے اعتراضات کیے رسول خدا پہ، بھئی یہ جانور ہیں، یہ معاذ اللہ ایسے، میں نہیں پیش کروں گا، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا حروف مقطعات کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں دیکھیں بدو عرب تھے، لڑائیاں کرتے تھے، ادب و آداب نہیں جانتے تھے، لیکن تمام عرب فصیح و بلیغ تھے، ایسا ہے یا نہیں؟ تمام شعر کہہ لیتے تھے، شعر انہیں آتے تھے، شعر یاد تھے، اور سب کے سب ادیب تھے، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا حروف مقطعات پہ، کسی عرب نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی راز ہے ان حروف مقطعات میں۔ اب اقوال بہت زیادہ حروف مقطعات سے متعلق، صرف ایک قول پیش کروں گا جو میرے دل کو لگا، میں تفصیل مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں تو آپ لوگ کو محسوس تو نہیں ہو رہا برا؟ دیکھیں کیونکہ اگر میں سارے اقوال پیش کروں ہر چیز کے اوپر تو پھر تو تفصیل چلتی رہے گی پتہ نہیں کتنے سال۔
مجھے مکمل کرنا. تب یہ ایک قول سن لیجیے جو میرے دل کو لگا. مرحوم علامہ شیخ حسین بخش جاڑا صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کی تفسیر الانوار النجف 15 جلد نجف اشرف کے بہت بڑے عالم تھے سرائی. تو انہوں نے تفسیر لکھی ہے. ان کی تفسیر سے جو قول بڑی تفاسیر لکھی ہیں, یہ جو قول پسند آیا سب سے زیادہ پسند. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حروف مقطعات کیوں نازل کیے. کہتے ہیں انہوں نے ایک مثال دی. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آفیسر اپنے کسی ماتحت کو خط لکھے تو کئی مرتبہ کچھ کوڈ ورڈ لکھ دیتا ہے. پہنچ گیا. میں نے کہا نا میرے دل کو لگا تھا آپ کے بھی دل کو لگے گا. اقوال بہت زیادہ, اقوال میں نے کہا نا بہت زیادہ. تو وہ مرحوم کہتے ہیں اب وہ آفیسر کہتے ہیں ماتحت کو خط لکھ رہا ہوں, کچھ کوڈ ورڈ لکھوں, راز و نیاز کی بات لکھوں تاکہ خط جانے والے کو بھی پتہ نہ چلے, نہ اسے پتا ہو نہ کسی اور پڑھنے والے کو پتا ہو کہ یہ ہے کیا. تو اللہ نے کوڈ ورڈ تھا اپنے حبیب کو الف لام میم. چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ اور رسول کے درمیان راز و نیاز. کہا کیا آپ جانتے ہیں؟ مولا نے کہا ہم ہی نہیں جانتے تو وارث قرآن کیا. پہنچ رہا ہے امام نے کہا اگر ہم ہی نہیں جانتے تو وارث قرآن کیسے ہے؟ یہ اوروں سے چھپایا گیا ہے, ہم سے نہیں. کہا پھر بتائیے مولا کیا ہے؟ کہا الف لام میم. کہا الف کا عدد 1 ہے, لام کے 30, میم کے 40. کہا 71 برس ہوتے ہیں. اللہ نے رسول خدا سے کہا میرے حبیب بنو امیہ آئیں گے لیکن 71 برس میں چلے جائیں گے, پھر آپ کی آل ہمیشہ رہے گی. یزید کا نام مٹ جائے گا, حسین رہے گا. کہ یہ راز و نیاز ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو بتائے ہیں. جب کسی نے پوچھا تھا, متوکل نے پوچھا تھا امام علی النقی علیہ السلام کہا کہ کہتے ہیں لا رطب, قرآن کی آیت ہے نا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. تو کہا اگر سب خشک و تر قرآن میں ہے تو بتائیے کیا کربلا بھی قرآن میں ہے؟ مولا نے کہا ہاں. کہا قرآن میں کہاں ہے؟ امام نے کہا سورہ مریم تو نے پڑھی ہے. اب بھی قرآن بیچارے لوگوں پڑھے ہوئے نہیں تھے اور خلیفہ بن گئے تھے. میں نے کچھ نہیں کہا. تو ذرا کرام نے سوال کیا, اس نے کہا بھئی یہ کہاں ہے قرآن میں؟ امام نے کہا سورہ مریم کی ابتدا میں ہے. واقعہ کربلا کا کہاں؟ امام نے کہا کاف ہا یا عین صاد. حروف مقطعات کے لیے تمام نوجوانوں, بچوں کو, بڑوں کو, سب کے لیے ایک راز دے رہا ہوں. میرے دادا مرحوم بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے بتایا تھا, پھر بعد میں نے کتابوں میں بھی دیکھا ہے, معصوم سے ہے. کبھی انٹرویو کے لیے جائیں, کسی کام کے لیے جائیں, ویزے کا تجدید ہو, کچھ بھی ہو, اندر جانے سے پہلے انگوٹھے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کریں گے, الٹے ہاتھ کے انگوٹھے پہ ختم کریں گے. کیسے؟ کاف ہا یا عین صاد, ہا میم عین سین قاف. یہ 2 سوروں کے حروف مقطعات ہیں, 5 ہیں. 5 انگلیاں اللہ نے ہاتھ میں دی ہیں. کبھی لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں 5 ہی انگلیاں ہیں, اور جب پورے گنے تو 14 ہیں. ہاتھوں میں پورے 14 ہیں, انگوٹھے پہ 2 ہوتی ہیں, باقی سب 3. تو اللہ نے 5 اور 14 میں ہاتھ میں رکھے ہیں کہ انہیں سنبھالے رکھنا, ان سے متمسک رہو گے تو نجات ہے. تو پڑھ لیجئے, اور جیسے ہی اندر جائیں کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف بند کر لیا, اندر جائیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھ کے کھول دیں. انشاءاللہ کام ہو جائے گا بحق محمد وعلی محمد. یہ میری آزمائی ہوئی شے ہے, اور جتنے میں نے مومنین کو یہ ہدیہ دیا ہے سب نے مجھے کہا کہ میں ایک انٹرویو کے لیے گیا نیو جرسی میں, ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ امام کا بنوانا تھا, تو کہا میں اتفاقاً گیا, مومنین میں سے کوئی نہیں آیا, اکیلا چلا گیا. آگے انٹرویو لینے والے 10 سے زیادہ افراد بیٹھے تھے. کہا جب میں نے انٹرویو شروع کیا تو میں نے بس وہی میز کے نیچے ہاتھ رکھ کے آپ والی وہ نسخہ میں نے پڑھا, اس کے بعد کھول دیا. اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کوئی سوال تو نہیں ہے تمہارے پاس؟
کہا میں سوچ رہا تھا انٹرویو میرا ہونا، یہ ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں، تمہیں سوال ہے پوچھ لو، کرنے کو ذہن میں سوال ہی نہیں آ رہا۔ کہا لگ رہا تھا سب کے دماغ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ کہنے لگے مولانا بڑے بڑا کمال ہے۔ میں نے کہا کمال میرا نہیں، امام صادق کا ہے۔ انہوں نے اپنے مومنین کے لیے بڑے بڑے ہدایہ دیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم کے اندر حروف۔ تو جب پوچھا متوکل نے امام علی نقی صاحب سے، مولا کہاں؟ میں مولا کہہ رہا ہوں، وہ تو نام لیتا تھا معلوم۔ تو اس نے کہا کہ بتائیے کہاں؟ امام نے کہا کاف ہا یا عین صاد۔ کہا اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا، میرے حبیب واقعہ کربلا ہوگا۔ سارے راز و نیاز تھے۔ تو کہا اس میں کہاں کربلا؟ کہا کاف سے کربلا، ہاں سے یہاں ہلاکت ہے، یہ سے یزید کے سبب بنے گا، عین سے عطش یعنی پیاس ہوگی، اور سواد سے صبر جو حسین کریں گے۔ کہا اللہ نے اپنے حبیب کو پورا ہر چیز پہلے سے بیان کر رکھی ہے۔ کہا حبیب خدا سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے 14 علم غیب رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ شیعہ عقیدہ ہے، مجھے بحث نہیں ہے، میں دوسروں سے بحث نہیں کروں گا کہ کسی کا عقیدہ کیا ہے، ہمارا اپنا عقیدہ جو ہے میں وہی سے پیش کروں گا۔ تو الف لام را، اللہ نے یہاں پہ جب ابتدا میں نازل کیا تو ہر سورہ کے جہاں 29 سوروں کے ابتدا میں آیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز۔ یاسین رسول خدا سے خطاب، جب پوچھا کہا رسول خدا کے ناموں میں سے نام ہے یاسین۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں۔ یاسین آپ مرسلین میں سے ہیں۔ جب بھی اللہ کاف خطاب استعمال کرتا ہے تو خطاب رسول خدا سے ہے۔ یاسین رسول خدا ہیں۔ پوچھا مولا پھر یاسین سے مراد کیا ہے؟ تو کہا یاسین سے مراد سامع الوحی، اے وحی کے سننے والے، اے وحی کے سننے والے۔ اور پھر اللہ نے جب سلام بھیجا تو آل یاسین پہ سلام بھیجا۔ آل سورہ یاسین ہے اور زیارت آل یاسین، 12ویں امام کی زیارت آل یاسین، اور اہل بیت آل یاسین ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ تو الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین، کتاب یعنی قرآن، مبین یعنی روشن، روشن کتاب کی یہ آیات ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن قرآن بہت روشن ہے۔ میں صرف ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، اگر میرے بزرگ بھی میرا تھوڑا ساتھ دیں گے، سننا چاہیں گے؟ ایک خادم تھا، غلام، جیسے آج گھروں میں خادم ہوتے ہیں، گھروں میں ڈرائیور ہے یا کوئی، تو ایک خادم تھا کسی گھر میں ایران میں، بہت بڑا ایک نواب تھا، اس کا نام بتانا مقصود نہیں ہے، بے عمل تھا۔ خادم جو تھا وہ بہت باعمل تھا ان پڑھ، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اب بزرگ ہو گیا تھا، خدمت کر، نام تھا اس کا کاظم۔ 7ویں امام پہ والدین نے نام رکھا۔ اب ایران میں زیادہ تر ہیں شیعہ، تو وہاں پہ نواب بھی شیعہ ہوتا ہے، خادم بھی شیعہ ہی ہوتا ہے۔ تو اب وہ بیچارہ جو خادم تھا، یہ کرامات الصالحین میں اور بڑے بڑے علماء نے، مکارم جیسے لوگوں نے اس واقعے کو لکھا، اور کئی علماء نے جا کے امتحان لیا ہے جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کاظم کا، اور پھر بعد میں اس کو لقب دیا گیا کاظم کربلائی۔ اور علماء سب کے سب کہتے تھے اسے کاظم مت کہا کرو، اسے کہا کرو کاظم کربلائی۔ اب کیا ہوا کیا، وہ بیچارہ کہیں خادم مجلس سننے گیا، مولانا سے سنا کہیں کہ بھی خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ نکالنا۔ اب وہ نواب صاحب دیہات میں رہتے تھے، ان پہ زکوٰۃ واجب تھی۔ اس نے جا کے سوال کیا آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر میں آپ کے پاس کام نہیں کروں گا۔ کہنے لگے وہ بڈھے، تجھے کون کام دے گا، تو ان پڑھ، جاہل، گنوار، بڈھا، نہ طاقت نہ کچھ، میرے پاس تو 40 سال سے خادم ہے، میں نے تجھے بوجھ بھی اٹھایا، تجھے گھر میں رکھا، کھانا کھلایا، تجھے کپڑے دیتا ہوں، تو کہاں رہے گا؟ کہ نہیں آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے، شریعت محمدی میں زکوٰۃ واجب ہے، اور میں آج ہی سن کے آیا ہوں مولا علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی۔ آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے، کام نہیں کروں گا۔ جو بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے گھر سے نکال دیا، گھر خالی کر دیا، میں زکوٰۃ نہیں دوں۔ بیچارہ ایک جوڑا تھا، لیا اور باہر نکلا، بینائی بھی نہیں تھی۔ تو ایک امام زادے ہیں 7ویں امام کی نسل سے، ان کے روضے پہ آیا، اور آنے کے بعد زری پہ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس بزرگ نے رکھے زری پہ، کہا آپ کے جد کی خاطر اور آپ کے جد کی شریعت کی خاطر اس بڑھاپے میں نابینا ہوتے ہوئے، گمار، ان پڑھ ہوتے ہوئے، میں نوکری چھوڑ آیا ہوں، بے گھر بھی ہو گیا،
نہ کھانے کو ہے نہ لبا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، صرف اور صرف آپ کے جد کی خاطر۔ یہ جملہ کہا اور محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی بینائی جو گئی تھی کمزور، جو بعض کا ہوتا ہے نا آنکھوں میں کالا موتیا اتر آتا ہے تو چیزیں نظر نہیں آتی، بس ایک جھلک سی ہوتی ہے کوئی چیز، تو کہنے کہ میں نے محسوس کیا میں زری پہ کھڑا ہوں، زری مقدس سے کوئی اٹھا اور زری سے کوئی باہر آیا اور اسی زری سے مجھے فوراً گلے لگایا، میرے جد کی خاطر قربانی دی ہے، جا پھر ہم نے بھی کچھ عطا کر دیا۔ کہ جیسے انہوں نے گلے لگایا مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں کوئی نور داخل ہوا۔ باہر آیا، اچانک کسی آدمی سے کہا کوئی یہاں ہے؟ کہاں کیا کیا بات؟ کہا مجھے لگتا ہے اس امام زادے نے مجھے قرآن عطا کر دیا۔ کہا قرآن عطا کر دیا؟ کیا مطلب قرآن عطا کر دیا؟ کہا مجھے قرآن حفظ ہو گیا۔ کہا تجھے پڑھنا لکھنا آتا نہیں، پورا شہر تجھے جانتا ہے، تو بزرگ ایک بوڑھا آدمی، تجھے قرآن اس بڑھاپے میں حفظ ہو گیا؟ کہا خدا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا ہے مجھے قرآن حفظ ہے۔ انہوں نے کہا میں تو قرآن پڑھ نہیں سکتا، بستی کے کچھ لوگوں کو بلایا جنہیں قرآن پڑھنا آتا تھا، کہا ذرا قرآن سنو، یہ کہتا ہے قرآن حفظ ہو گیا۔ انہوں نے سننا شروع کیا، دیکھا پورا قرآن حفظ ہے۔ جب آل محمد عطا کرنے پہ آئے تو ایسے عطا کرتے ہیں۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن روشن کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ اب کیا ہوا، ان بستی والوں نے پھیلا دیا ایک بوڑھا آدمی ہے، ان پڑھ ہے، نابینا، اسے قرآن حفظ ہو گیا۔ تہران سے لوگ آنے لگے امتحان لینے کے لیے۔ ایک بہت بڑا صحافی آیا، اس نے ایک قرآن کی آیت لکھی، پھر اخبار کی کٹنگ لگائی، پھر آیت لکھی، پھر ایک حدیث، پھر آیت، پھر ایک شعر فارسی کا۔ کہا ذرا بتا ان میں آیات کون کون سی ہیں؟ انہوں نے آیت کہا تھا، کہا یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ کہا جب تم نابینا ہو تمہیں پتہ کیسے چلتا؟ کہا میں اندھا ہوں، تو اندھا نہیں ہے۔ تو دیکھتا کیسے چلتا ہے؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے قرآن نور ہے، نور چمکتا ہے، میں آیتیں نہیں پڑھتا، روشنی دیکھ کے بتاتا ہوں یہ قرآن ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں روشنی دیکھ کے بتاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ آغا مکارم شیرازی 96 برس کے مر جائیں، وہ کہتے ہیں میں امتحان لینے کے لیے گیا، کہ میں نے امتحان لیا، دیکھا جہاں سے پوچھتا ہوں اسے قرآن یاد ہے، کہ میں مجتہد مفسر قرآن، مجھے ایسے نہیں معلوم۔ کا امتحان کرتے کرتے جب میں نے اس سے 15-20 منٹ امتحان لیا تو اس نے کہا اچھا بتا سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت کون سی ہے؟ آپ تو سارے پریشان ہو گئے جیسے میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ اس نے نابینا کاظم کربلائی نے کہا ذرا قرآن کی درمیانی فاتحہ کی درمیانی آیت پڑھو۔ فوراً پڑھنا شروع کیا۔ ہر روز پڑھتے نہیں ہو کیا؟ کہ پڑھتا تو ہوں۔ کہ پھر بھی تمہیں درمیانی آیت نہیں آتی؟ کہ نہیں سوچنا پڑ رہا۔ کہ جب تو فاتحہ پوری نہیں جانتا مجھ سے قرآن کا امتحان لے، تجھے اہل بیت میں یقین نہیں کہ وہ عطا کر سکتے ہیں؟ کہ مجھے آل محمد نے عطا کیا۔ کہ پھر بڑے بڑے جید علماء گئے سند دینے کے لیے، اس پہ آل محمد کا کرم ہوا ہے۔ جب وہ کرم کرنے پہ آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے یہ بوڑھا ہے، یہ نابینا ہے، یہ ان پڑھ ہے۔ جب کرم کرتے ہیں تو کسی فضا کو جنت کی چابیاں دے دیتے ہیں، کسی بہلول کو جنت کے فیصلے کرنے پہ لگا دیتے ہیں۔ بات پہنچ گئی نا گرامی؟ یہ آل محمد کا کرم ہے عزیزان گرامی۔ تو اب یہاں پہ میں نے وقت نہیں ہے اور اب جگہ بھی نہیں ہے۔ کل سے کوشش کریں میرے بھائی شاہد صاحب کہ مومنین کو پہلے ادھر بٹھا لیں تاکہ ادھر جگہ بن جائے۔ دروازے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے شرم بھی آتی ہے کہ لوگ کھڑے ہیں۔ آئیں ذرا عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے۔ میں ہر روز میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 5 منٹ مصائب ضرور پڑھوں گا۔ اہل بیت جب کرم کرنے پہ آتے ہیں، کون تھے یہ کاظم کربلائی؟ ایک خادم اہل بیت، گھر میں خدمت کرتے تھے۔ اور کس کے بیٹوں نے عطا کیا؟ امام موسیٰ کاظم کے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ باب الحوائج کے مصائب پڑھوں گا، اور سب سے بڑے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ میرا ایک سوال آپ سے، کبھی لاشوں کو دھوپ میں بھی رکھا جاتا ہے؟ ہائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
جن کے 18 جوان بیٹے تھے، اور روایت میں شک نہیں ہے، خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 18 جوان بیٹے تھے۔ امام زمانہ جب سلام کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں سلام میرے اس دادا تھے جن کے جنازے کو 4 مزدوروں نے کاندھا لیا۔ عباسیوں نے پیسے دیے مزدوروں کو، کہا جاؤ قلعہ بغداد پہ جنازہ رکھ دو، اور امام کی زیارت میں الفاظ ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ کہ ایک 5واں مزدور جنازے کے سامنے چلتا تھا اور بڑی خفت کا نعرہ لگاتا تھا، پروردگارہ میں نعرہ دہرا رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کیا الفاظ ہے؟ ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کائنات کے مالک امام موسیٰ کاظم، اور وہ نعرہ لگا رہا۔ آپ نے دیکھا ہے مستحب ہے ایک گنہگار مومن کا بھی جنازہ ہو تو مستحب ہے جنازے کے پیچھے چلو، کیوں؟ یہ اس کی آخری رسومات ہیں، کوئی جنازے کے سامنے نہ چلے، پیچھے چلے۔ اور امام کا جنازہ مزدور سامنے چلتا جاتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ جب قلعہ بغداد پہ انہوں نے جنازہ رکھا نا تو بغداد کے اس پار کاظمین ہے، وہاں شیعہ رہتے تھے، سارے قلعے پر آ کے سوال کیا مزدوروں سے کس کا جنازہ؟ کہا تمہارا امام مر گیا۔ ایک شیعہ نے کہا ہمارے امام مرتے نہیں، امام شہید ہوتے ہیں، اگر دیکھ سکے تو میجر دیکھ سکے تو آنکھیں بند کر کے کاظمین چلیے گا۔ ایک شیعہ نے آگے بڑھ کے کفن کے بند کھولے اور امام سے سوال، مولا خود بتائیے آپ طبیعی موت مرے ہیں یا قتل کیا گیا؟ امام نے آواز دی قتلاً قتلا، انہوں نے مجھے زہر دیا ہے۔ سارے شیعہ رونے لگے، بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، جب تابوت اٹھایا دھوپ سے لے کے چلے، اور شیعہ روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے ہائے ہمارے امام مارے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کچھ قبر میں والے ہوتے ہیں، کچھ لینے والے۔ اس سے پہلے کہ میں آخری جملے پڑھوں، اگر دیکھ سکیں تو میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا، عراق ہو، لبنان، شام، پاکستان، ہندوستان، بحرین، جہاں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت اٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا اس پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ ایک شیعہ نے سوال کیا مزدوروں سے، قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، ہمارے امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ تو اس مزدور نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا کے ہڈیوں تک چلے گئے، امام کی زنجیریں جدا نہیں کی جا سکتی۔ بھئی ایک ہی تو امام ہے جنہیں زنجیروں سمیت دفنایا گیا۔ بس بھئی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے تک دیکھیے گا آخری جملے، جب امام کو دفنانے کے لیے شیعہ جمع ہوئے نا کاظمین، تو ایک شیعہ نے کہا میں گنہگار ہوں، میں نہیں دفنا سکتا، تم آگے بڑھو دفنا دو۔ ایک بزرگ سے کہا تم دفنا دو، کہا نہیں میں بھی گنہگار ہوں۔ سب پریشان کھڑے تھے، قبر میں کون اتارے امام کو؟ اتنے میں دیکھا مدینے سے کوئی جوان آ رہا، گریبان کھلا ہے، ننگے پاؤں۔ وہ جوان سارے مجمع سے ہوتا ہوا آگے بڑھا، اپنے آپ کو تابوت میں گرا دیا، سینے سے سینہ ملایا، اور ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا بابا میری بہنیں انتظار میں تھے۔ یہ امام رضا علیہ السلام تھے۔ ہر امام کے آخری وقت میں کوئی بیٹا آیا، لیکن ہائے امام حسین آخری وقت میں تھی تو ماں، ایک ماں نے ہاتھ گردن پہ رکھے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی وقت نہیں ہے تفصیل میں جاؤں،
باب الحوائج کا واسطہ ہے، آپ کا روزہ ہے۔ تمام کے تمام علماء نے کہا ہے روزے کی افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی۔ افطار سے عین پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اگر باب الحوائج کا واسطہ ہو، میں نے روایات میں دیکھا ہے بعض شیعوں نے کہا امام اتنے لاغر ہو گئے تھے، اتنے کمزور، جب پوچھا نا بعض شیعوں نے ہمارے امام اتنے کمزور کیوں ہو گئے کہ تمہارے امام کو کھانا کم دیا جاتا تھا۔ بھئی آپ تو بھی افطار کر لیں گے نا، امام موسیٰ کاظم زندانوں میں بڑے نحیف ہو گئے تھے۔ آئیں ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، پروردگارا باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، پروردگارا کسی کی دعا کو رد نہ فرما، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا، پروردگارا سب کی حاجات قبول فرما۔ اگر کوئی ذہن میں پریشانی ہو، کوئی بھی دعا ہو ذہن میں لے کے آئیے گا، پروردگارا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ باب الحوائج اور بیٹیاں حضرت معصومہ جیسی ہو تو دعائیں کیوں وہ بیٹیاں محبت نہ کریں؟ پروردگارا ان بیٹیوں کا واسطہ سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے ادا فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما۔ اے باب الحوائج، اے امام موسیٰ کاظم، ذرا آ کے دیکھیں لوگ کتنے چاہنے والے آئے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہے نا 25 رجب کو کتنا رش ہوتا ہے، خدا کی قسم کاندھا نہیں دے سکتے آپ تابوت کو، لاکھوں کا مجمع، شاید 1 کروڑ سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے، صرف اس حسرت سے آتے ایک کاش ہم کاندھا دے دیں، اے کاش اتنے شیعہ تمام کا دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان والے سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، اس مسجد کو ترقی عنایت فرما۔ آج کے جتنے بھی افراد نے اہتمام کیا افطار میں، سننے والے پڑھنے والے جتنے بھی افراد موجود ہیں، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ علی رضا مدحاس صاحب نے اپنے والدین کے لیے کہا، ظاہر ناز کے وہ بانی ہیں، پروردگارہ ان کے والدین کی اگر زندہ ہے تو حفاظت فرما، پروردگارہ رخصت ہو گئے تو ان کی مغفرت فرما، حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی ہے، پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے گا کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارہ جناب معصومہ کی اپنے بابا سے محبت کا واسطہ، حضرت معصومہ پروردگارہ باب الحوائج کی زنجیروں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الفاتحہ مع الصلوات۔